अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम के साथ खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ हाजिर खिदमत हैं और आज हम गुफ्तगू करेंगे जो हमारे आज के टॉपिक हैं उसके हवाले से। एक तो फ़लस्तीन का मसला है। फ़लस्तीन में हमारे मुसलमान बहन भाइयों बुज़ुर्गों के साथ जो जुल्म और सितम इसराइल कर रहा है उसके हवाले से हम बात करेंगे, और दूसरा कश्मीर के हवाले से हम बात करेंगे, कश्मीर में भी मुसलमानों पे जो जुल्म और सितम हो रहा है। इसके अलावा कोरोना के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं वो मोहम्मद आसिफ खान अब्बासी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ खान अब्बासी साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं लेबर विंग PMLN के। आसिफ अब्बासी साहब, कश्मीर के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे कि कश्मीर में भी तकरीबन 1.5 साल हो गया है लॉकडाउन लगा हुआ है वहाँ पे, और इसके अलावा कोरोना पे भी हम बात करेंगे। लेकिन मौजूदा जो इस वक्त चल रहा है वो है फ़लस्तीन का मसला। फ़लस्तीन हमारे लिए बहुत ही मोहतरम सरज़मीन है और मुसलमानों के लिए बड़ी मुक़द्दस है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आसिफ शर्मिला साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जहाँ तक आपने फ़लस्तीन की बात की तो फ़लस्तीन में हमारा क़िबला अव्वल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 6 माह तक मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके नमाज अदा की, और एक पाकिस्तान नहीं बल्कि रुए ज़मीन के जितने मुसलमान आबाद हैं उन सब के ऊपर लाजम है कि वो मस्जिद अक्सा का एहतराम करें। चूँकि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने इसी मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके कम बेश 6 महीने तक नमाजें अदा की। मसला ये है कि ये फ़लस्तीन में जो इसराइल की बर्बरियत है, जिस तरह से मीडिया पे हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं जिस तरह का उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, तो हमारे इस्लामी ममालिक मिल के इस तरफ क्यों नहीं बोल रहे, या तमाम इस्लामी ममालिक क्यों नहीं मिल रहे इस तरफ? हमें चाहिए कि इस वक्त जो हम एहतजाज करें, एहतजाज तो दुनिया भर में हो रहा है, लेकिन इस्लामी ममालिक के सरबराहान को बोलना चाहिए। आसिफ शर्मिला साहब, असल में इस वक्त एहतजाज से मामला हल नहीं होगा। एहतजाज तो आम पब्लिक को करना चाहिए, लेकिन असल काम है जो इस्लामी सरबराहान ममलकत हैं उनको मिल बैठ के ये फ़ैसला करना चाहिए कि चूँकि हमारा क़िबला अव्वल के ख़िलाफ़ जो कुछ होने जा रहा है या हो रहा है उसमें हम सब की तौहीन है और तज़लील है। इस वक्त जितने इस्लामी सरबराहान ममलकत हैं उन सब को मिल बैठ के ये फ़ैसला करना चाहिए कि हमें फ़लस्तीन वालों की मदद करनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ पिछले एक हफ़्ते में सवाए कल की तारीख़ में कि जो अपोजिशन लीडर हैं, हमारे सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कौमी असम्बली में डिबेट की है। बाकी किसी सरबराह मुमलकत ने सवाए तुर्की के इसराइल के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ बुलंद नहीं की, और ना ही किसी हुक्मरान ने जो इस्लामी मुमलकत हुक्मरान हैं उन्होंने कोई ऐसा इक़दाम किया हो जिससे इसराइल के ऊपर दबाव बढ़े। कहने का मकसद तो यही है कि तमाम इस्लामी ममालिक को इस वक्त मिल के इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और आपने जैसा कि आपने कहा कि असम्बली के में एहतजाज भी किया गया है, और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि जुम्मे वाले दिन इसको हम मज़ीद चाहते हैं कि तमाम पार्टियां सब कुछ भुला के एक प्लेटफॉर्म पे आके फ़लस्तीन के लिए आवाज़ को बुलंद करें। हुकूमत भी चाह रही है, और इस प्लेटफॉर्म पे फ़लस्तीन के हवाले से या कश्मीर का मसला हो तो अपोजिशन हो या मौजूदा हुकूमत हो वो एक प्लेटफॉर्म पे नज़र आती हैं, या बीच में जाके कुछ इख्तलाफात भी होते हैं, कुछ नज़रियाती इख्तलाफात भी हैं। नहीं, असल में जिस तरह शहबाज शरीफ साहब कहते हैं ना, जिस तरह उन्होंने कल डिबेट की, अगर उस तरह हुकूमत चाहे तो अपोजिशन के साथ मिल के ये कोई इक़दाम उठा सकते हैं। लेकिन मुसीबत क्या हमारी हुकूमत की
کہ پچھلے جو 2.5 سال گزرے ہماری حکومت کے، ہم نے جب بھی اپنے وزیر اعظم کو دیکھا ہے وہ سوائے اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنانے کے کوئی عملی کام نہیں کرتے۔ لیکن آپ بھی پاکستان مسلم لیگ نون بھی تو ان کے اوپر تنقید کرتی ہے، اگر وہ بولتے ہیں، اگر وہ کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں تو آپ بھی اسی وقت 2 گھنٹے کے اندر اندر پریس کانفرنس کرتے ہیں یا دوسرے دن آپ پریس کانفرنس کر کے بولتے ہیں؟ آصف شرمیلا صاحب، حکومت کا کام پریس کانفرنس کرنا نہیں ہوتا، حکومت کا کام ہوتا ہے لوگوں کو سہولتیں مہیا کرنا، اپوزیشن کا کام ہے حکومت کے اوپر تنقید کرنا۔ اب شہباز شریف صاحب ملک سے باہر جانا چاہ رہے تھے، جن کا نام انہوں نے ڈال دیا کہ یہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، ECL میں ان کا نام ڈال دیا۔ اب کس طریقے سے وہ ملک سے باہر کیوں جانا چاہ رہے تھے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ان کا کوئی بیماری کا کوئی سرٹیفکیٹس نہیں آیا ہے، کوئی ڈاکٹری نے نہیں بتایا انہیں، تو وہ کیا علاج کرانے ملک سے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ آصف شرمیلا صاحب، میں آپ کی بات میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں۔ صدر پاکستان مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف صاحب بلڈ کینسر میں مبتلا ہے، آج سے نہیں، جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اس وقت بھی بلڈ کینسر میں مبتلا تھے، اور ان کا علاج باہر کے ڈاکٹر کر رہے ہیں۔ جب وہ حکومت میں ہوتے تھے اس وقت بھی جاتے تھے، جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں جب بھی جاتے ہیں۔ چونکہ وہ بند تھے تو ظاہر ہے وہاں ان کو سہولت ملی نہیں۔ جب کورٹ نے ان کو ریلیف دیا تو انہوں نے کورٹ سے یہ گزارش کی کہ میں 2 مہینے کے بعد واپس آ جاؤں گا، مجھے اتنی سہولت دی جائے کہ میں جا کے اپنے ڈاکٹروں کے سے چیک اپ کروں۔ لوور ہائی کورٹ کے ججز کا بے حد قدر کرتا ہوں کہ جو میرٹ پہ فیصلہ دیتے ہیں، انہوں نے فیصلہ دیا کہ شہباز شریف صاحب آپ علاج کے لیے 2 مہینے کے لیے باہر جا سکتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں نا، ابھی خود آپ کہہ رہے تھے پہلے کہ حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، یہاں عمران خان اپوزیشن کے ساتھ کھڑا نہیں رہا۔ آپ کی حکومت ہے اور آپ کی حکومت میں جسٹس آپ کی حکومت میں فیصلہ دے رہے ہیں اور جسٹس کے فیصلے کو آپ نہیں مان رہے ہیں، اور آپ نے راتوں رات عید کی چھٹیوں میں آپ نے میٹنگ بلائی اور میٹنگ بلا کے آپ اپوزیشن لیڈر کا نام ECLC میں ڈال رہے ہیں، تو پھر اس سے بڑی دشمنی اور کیا ہوگی؟ یہ تو مسئلہ ایسا ہو گیا جیسے کہ ابھی تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا، بھارت نے کشمیریوں کو یلغمال بنا کے رکھا ہوا 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا، تو یہ کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے کیا کیا جائے؟ کیا ایسا معاملات، کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگ حکومت میں رہتے ہیں، آپ کو بہت سی چیزوں کا علم ہوتا ہے، تو کیا مسئلہ ہے کہ یہ کشمیر سے ابھی لاک ڈاؤن ختم نہیں ہوا، بیچارے قید میں ہیں، رمضان گزر گئے اور بہت سے وہ نماز نہیں ادا کر سکتے، اپنی عبادات نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے آپ لوگ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ یہ جو کرونا آیا نا، یہ کرونا صرف 1.5 سال سے ہے، کشمیری پچھلے 52 سال سے اس ستم ظریفی میں پس رہے۔ میں بھی الحمدللہ کشمیری ہوں، آزاد کشمیر باغ سے میرا تعلق ہے۔ جب میرا قائد میاں محمد نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم تھے، اس وقت انہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے ایک بہت اچھا سٹیپ اٹھایا، اور اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے بھارت کے، وہ بجائے اس کے کہ وہ بائی ایئر آتے، وہ بائی ٹرین آئے اور میاں محمد نواز شریف کے ساتھ پیچ اپ کے لیے راضی تھے۔ اصل میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو اوپن فارم میں آدمی کر نہیں سکتا۔ انڈین آرمی بھی کشمیر کا مسئلہ سالو نہیں کرنا چاہتی، اس لیے کہ ان کو دونوں کو باہر سے ایڈ ملتی ہے کشمیر کے نام پہ۔ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ان دونوں کی ایڈ بند ہو جائے گی، اور جو ان کی عیاشیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ ان کی عیاشیوں کی وجہ سے کشمیری عوام ظلم و ستم میں پس رہے ہیں۔ ہماری جو فوج ہے، ہمارے وہ جو حکمران ہیں اس وقت کے حکمران، وہ برملا اس بات کو کہتے ہیں کہ ہماری فوج کشمیر سے 1 انچ نہیں ہل سکتی جب تک کہ کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ جو بارڈر لائن ہے نا، وہ بہت پرانی بنی ہے، آج تک 1 انچ پاکستان کی فوج نے نہیں لی، اور نہ انڈیا کی فوج پاکستان میں۔ میاں محمد نواز شریف جو پرائم منسٹر تھے، اس دور میں پرویز مشرف چیف آف آرمی اسٹاف تھا، انہوں نے انڈیا کی جو آرمی تھی ان کی کچھ چوکیوں پہ انہوں نے اپنے بندے بھیجے،
اور وہاں بہت سارا نقصان ہوا۔ آپ یقین کریں میرا قائد میاں محمد نواز شریف یہ پہلے بھی بار بار بول چکا ہے اور میں ان کا ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے آج پھر بول رہا ہوں اوپن فارم پہ کہ ہم نے تو یہاں تک کہا کہ بھائی یہ جو آپ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں نا کہ ہم کشمیر آزاد کر لیتے اگر اس وقت وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ امریکہ کو بیچ میں ڈال کے اگر سیز فائر نہ کرتا، تو آپ یقین کریں ہم نے یہ پہلے بھی کہا اور آج پھر کہتے ہیں کہ اس کے لیے آپ باقاعدہ جوڈیشل کمیشن بناتے، آپ کو پتہ چلتا کہ اس میں اصلی کوتاہی کس کی۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کرونا کے حوالے سے۔ حکومت نے بہت اقدامات کیے، ابھی آپ نے دیکھا رمضان میں بھی ہماری معیشت بہت پیچھے چلی گئی اور بہت سے کاروبار اور بہت سے ایسا غریب طبقہ ہے جنہوں نے عید بھی نہیں منا سکے۔ کچھ مارکیٹس بند تھیں اور کچھ دیگر ظاہر کام نہیں ہوگا جب کسی کا، تو وہ کہاں سے اپنے بچوں کے لیے خوشیاں تلاش کر سکے گا۔ تو ہم اس پہ کرونا پہ کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہماری عوام جو ہے اس کرونا سے بچ سکے اور ماسک کا استعمال ہم کر سکیں۔ آج ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے وینس چینل کے، تو ہم نے بھی آپس میں ایک فاصلہ رکھا ہوا ہے اور یہ کرونا کا ہی ایک سلسلہ ہے کہ ہم آپ ذرا سے فاصلے پہ بیٹھیں۔ تو کرونا سے بچنے کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ کیا مزید عوام کو اقدامات کرنے چاہیے تاکہ یہ کرونا مزید آگے نہ پھیل سکے؟ آپ نے تین سوال اکٹھے کر لیے۔ آپ نے کہا حکومت نے بہت سارے اقدامات کیے، میں کہتا ہوں حکومت پاکستان نے کوئی اقدام نہیں کیا سوائے مس مینجمنٹ کے۔ دیکھیے کرونا 24 گھنٹے ہوگا تو 24 گھنٹے ہوگا، 6 بجے کے بعد کرونا نہیں آتا۔ آپ پورا دن مارکیٹیں کھلا رکھتے ہیں اور 6 بجے آپ کہتے ہیں کرونا ہو رہا ہے بند کریں، تو کیا کرونا رات کے لیے ہوتا ہے؟ دن میں کرونا نہیں ہوتا؟ نہیں، یہ تو عوام کو سہولت دینے کے لیے میری گزارش ہے نا، میری گزارش ہے۔ عوام کی سہولت کے لیے سب سے پہلے یہ کام تھا نا، جب حکومت کو پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے ملک میں یہ وبا پھیل چکی ہے، یہ اللہ کی طرف سے مختلف آزمائشیں آتی ہیں، جب حکومت کو یہ پتہ چل گیا تھا تو حکومت کو چاہیے تھا کہ جیسے بے نظیر انکم پروگرام کے تحت لوگوں نے پولیو کے قطرے پلانے کے لیے لوگ گھر گھر جاتے ہیں، اس طرح پہلے حکومت کے پاس نادرا کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے، اس سے پتہ کرتے اور ہر فیملی کو جیسے بے نظیر انکم سپورٹ ہے، جیسے اور کوئی فلائی کام ہوتے ہیں، اس میں آپ لوگوں کو جا کے پہلے سہولیات دیتے، پھر لاک ڈاؤن دیتے۔ احساس پروگرام شروع کیا، اس سے لوگوں کو پیسے ملے۔ احساس پروگرام میں جو لوگوں کو پیسے ملے ہیں، اگر آصف شرمیلا صاحب آپ باہر جا کے دیکھیں نا، جتنی ذلت سے لوگوں نے پیسے لیے، یہ اس چاند رات کو میں دیکھ رہا تھا، میں راشن بانٹنے کے لیے تھر ہم گئے تھے، میں جب وہاں پہنچا تو خود بائی گارڈ 2,500-3 ہزار آدمیوں کی لائن لگی ہوئی تھی اور بندہ ایک دوسرے کے اوپر، وہاں کرونا نہیں آ رہا تھا کیا؟ بندہ ایک دوسرے کے ساتھ جپٹا ہوتا۔ کرونا تو وہاں سے بھی آتا ہے جب آپ ریلیاں نکالتے ہیں، آپ جلسے کرتے ہیں۔ کرونا تو جب بھی پھیلتا ہے تو اس کی احتیاط آپ لوگ بھی کیسے کر رہے ہیں؟ احتیاط کرنے کے لیے پالیسیاں بنائی جاتی ہیں۔ ہماری حکومت سوائے ماسک کے کوئی پالیسی بنا نہیں رہی ہے۔ تاجروں کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، وکلا کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، قومی اداروں کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ مرکزی گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ میں اختلافات ہیں، مرکزی گورنمنٹ کوئی نوٹیفکیشن دیتی ہے، سندھ گورنمنٹ کوئی اور نوٹیفکیشن دیتی ہے۔ یہ اختلاف کیوں ہیں؟ اختلاف اس لیے ہے کہ جس بندے کا نام ہے عمران نیازی، اس نے کبھی سیاست میں پہلے کام نہیں کیا، وہ کھلاڑی تھا، وہ پاکستانی سیاست کو بھی کرکٹ ٹیم کی طرح چلانے چاہتا ہے۔ اگر آپ نے کل شاہد آفریدی کا بیان سنا ہو، شاہد آفریدی یوٹیوب پہ وہ بیان میں کہہ رہا ہے کہ جب عمران نیازی کے پاس حکومت نہیں ہوا کرتی تھی تو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے۔ آج 2.5 سال ہو گئے، عمران خان پھر ہٹتا ہے تو نواز شریف کے اوپر، پھر ہٹتا ہے زرداری کے اوپر، پھر ہٹتا ہے بلاول کے والے۔ بھائی وہ غلط تھے، چور تھے، خراب تھے، ان کو چھوڑیں، آپ تو کوئی اچھا کام کر کے دکھا دیں۔ لیکن آپ لوگوں نے اور جتنی پچھلی حکومتیں رہی ہیں، موجودہ حکومت کا، عمران خان صاحب وزیر اعظم صاحب کا یہی کہنا ہے کہ آپ لوگ تباہ کر دیا ملک کو، اور تمام مثلا معیشت ہماری اس وقت ختم ہو گئی تھی، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہمارا خزانہ خالی تھا، اب ہم قرضہ بھی اتار رہے ہیں جو پچھلا لیا ہوا ہے اور ملک کو بھی چلا رہے ہیں۔ آصف شرمیلا صاحب، جس وقت میرے قائد کی حکومت گئی نا،
उस वक्त चीनी 52 रुपए किलो थी, आज चीनी 110 रुपए किलो है। महंगाई तो जब भी होती थी आसिफ होती थी, अब्बासी कंट्रोल साहब, थी। महंगाई उस वक्त भी थी। आपका उस वक्त का पेट्रोल देख लें, आज का पेट्रोल का रेट देख लें, उस वक्त के डीजल का रेट देख लें, आज के डीजल का रेट देख लें। अच्छा, आप कहते हैं हम चोर हैं, बिला बेशक हम चोर थे, हम चोर थे, आप तो बहुत शरीफ थे। आपने क्या किया भाई? आप मुझे कोई अच्छा काम करके दिखा देते जो पब्लिक की सहूलत के लिए होता, मैं आपको मान जाता। उनका तो कहना ये है ना कि हम पे कर्जा इतना चढ़ा हुआ है, हम पे कर्जा इतना है, तो जाहिर है कि हम इस वजह से कीमतें बढ़ा रहे हैं, इस वजह से हम ये सब कर रहे हैं ताकि हम वो कर्ज उतार सकें। आसिफ शर्मिला साहब, आप किसी माहिर माशियात को बुला लें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में जो कर्जा था वो आज के कर्जे से निसफ कम था, आज तो डबल का कर्जा हो गया। अगर पहले एक बंदे के ऊपर कर्जा 100 रुपया था, आज उसी बंदे के ऊपर 250 रुपया कर्जा है योमिया। तो कर्जा किसने लिया भाई? इस हुकूमत ने लिया ना। अच्छा, इस हुकूमत ने कर्जा लिया तो कर्जा लेने के बाद कोई प्रोजेक्ट बनाया तो मुझे बता दें। मैं तो अपने कायद के 10 प्रोजेक्ट आपको गिन के बता सकते हैं कि उसने कर्जा लिया तो कर्जे के लिए काम भी किया। इन्होंने तो स्वाय नवाज शरीफ की तख्तियां उतार के अपनी तख्तियां लगाने के अलावा कोई काम ही नहीं किया। इन्होंने अपनी तख्तियां उतार के, आपकी तख्तियां उतार के अपनी तख्तियां लगाई हैं, तो उस पे भी तो वो काम कर रहे होंगे ना, कुछ तो काम कर रहे होंगे। अब इस सवाल का जवाब मैं आपसे ज़रा थोड़ी देर के बाद लूँगा। नाज़रीन, हम छोटा सा लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आते हैं।